بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہومیو ڈاکٹر محمد عثمان غنی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو کان کے مرض کے بارے میں ہے۔ کان کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے، اوٹائٹس میڈیا جسے ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح کان کے پردے کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے اور خون بھی بعض مریضوں کو آتا ہے۔ اس کی ویسے تو بہت سی وجوہات ہیں، جو ہمارے معاشرے میں جو کامن وجہ ہے وہ کاٹن بڈز کا استعمال ہے۔ ہم بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ انہیں جب بھی خارش ہوتی ہے کان کے اندر تو وہ کاٹن بڈز لے کر کان کے اندر اس کو گھمانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو کان کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہے، اور اگر وہ بہت زیادہ آگے چلا جائے تو کان کا جو پردہ ہے وہ بھی پھٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیپ وغیرہ کا اخراج شروع ہو جاتا ہے اور شدید درد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں میری گزارش ہے کہ کبھی بھی اس کو استعمال نہ کیجیے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ قلم سے ہی کان کی صفائی شروع کر دیتے ہیں، اس کو کان میں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جو کی ہوتی ہے، چابی ہوتی ہے، وہ بھی کان میں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی وہ ہیبٹ بن جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کان میں بڑی خارش ہوتی ہے، ایچنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو کرتے ہیں، وہ خارش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کان میں بہت زیادہ میل جمع ہو گئی ہے، ہم اس کو صاف کر رہے ہیں۔ تو اس سے فائدے کی بجائے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جو ویکس اس کے اندر بن جاتی ہے کان کے اندر، اس میں مریض کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ہر انسان کے فائدے کے لیے یہ بنتی ہے۔ کان کا جو اندرونی حصہ ہے، اس کے اندر جو جگہ ہے، اس کے اندر نمی کا ہونا ضروری ہے، موئسچرائز رکھتی ہے یہ اس کو۔ جب ہم کاٹن بڈ سے مسلسل اس کو نکالتے رہتے ہیں تو اس کا جو اندرونی حصہ ہے وہاں پر خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سماعت کے اندر بھی بہت سے مسائل بنتے ہیں، اور کانوں کے اندر سے پیپ کا آنا تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سے یہ کرانک مریض جو ہیں وہ بڑے بڑے علاج کرواتے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ کبھی بھی جو ہے آپ اس کو ایسے نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ بنے، کان کے اندر خشکی ہے یا خارش ہے، تو آپ مستند معالج کے پاس جائیں، وہ آپ کو اس کا حل بتائے گا اور آپ کا وہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ از خود آپ کوئی بھی علاج نہ کریں، نہ کان کے اندر کوئی ایسی چیز ڈالیں۔ کچھ لوگ ٹوٹکوں کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ تیل جو ہے، روغن بادام جو ہے، آپ کان کے اندر ڈال لیں تو آپ کے کان کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ لوگ پھر وہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ویکس وغیرہ کان کے اندر ہوتی ہے وہ اور آگے چلی جاتی ہے، وہ جو پردہ ہوتا ہے کان کا اس کے ساتھ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم صفائی کرتے ہیں تو وہ پردہ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ وہاں سے مریض کا جو کان کی اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی سماعت کے اوپر بڑا منفی اثر پڑتا ہے۔ تو کبھی بھی بچوں کی بھی صفائی جو ہے کاٹن بڈ سے نہ کریں۔ بعض اوقات تو یہ جو ویکس بنتی ہے یہ خود بخود ہی کان کے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو یہ بڑی بات حیرانی کی ہوگی کہ یہ جو ویکس ہوتی ہے نا، یہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کی۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کان کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ قریبی معالج سے رابطہ کریں، خود معالج بننے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ایسی میڈیسن موجود ہیں جو کان کے اندر خارش کا ہونا یا انفیکشن کا ہو جانا یا سماعت کا کم ہو جانا، اس کے لیے بڑی مجرب ادویات شامل ہیں ہمارے طریقہ علاج میں۔ ہم کئی سالوں سے لوگوں کو ادویات دے رہے ہیں، خاص طور پر اٹوریا کا جو مسئلہ ہے، کانوں سے پیپ آنے کا مسئلہ، یہ کچھ عرصہ علاج کے بعد مستقل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہماری ہومیوپیتھک کی جو دوائی ہے کالی میور، وہ اس سلسلے میں بڑی ہی مؤثر ثابت ہو چکی ہے۔ ہزاروں مریضوں پر ہم نے آزمائی ہے۔ اس سے جو کانوں کے اندر شور کی آواز آتی ہے، مریضوں کو سنائی کم دیتا ہے، یا کانوں کے اندر سے پس جو آتی ہے اور بلڈ آتا ہے، یا کان کے اندر جو درد ہوتا ہے، اس کا یہ ایک بہترین علاج ہے۔ ہم سمٹمز کے مطابق ہر مریض کی علیحدہ ریمیڈی ویسے سلیکٹ کرتے ہیں،
لیکن اگر آپ کو کان کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جیسے کانوں کے اندر سے شور کا آنا، سماعت کا ٹھیک نہ ہونا، تو آپ اس سلسلے میں ہومیوپیتھک کی دوائی کالی فاس لازمی استعمال کریں۔ اگر اس میں انفیکشن ہے، سویلنگ ہے، تو پھر کالی میور بھی ساتھ آپ استعمال کریں۔ یہ جو ہے میڈیسن یہ ٹیبلٹ فارم کے اندر موجود ہے، صبح دوپہر شام اس کی 4 گولیاں پانی کے بغیر کھانی چاہیے۔ اسی طرح کچھ ایسی خوراکیں ہیں جو کان کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں، اس میں ایسی چیزیں ہیں جو سکریشن کو پیدا کرنے والی ہوتی ہیں، اس سے بھی کانوں کے اندر جو ہے وہ پس بن جاتی ہے اور درد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر اس میں جو چاول ہیں ان کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو کانوں کے مرض کا شکار ہیں انہیں کم سے کم یہ استعمال کرنے چاہیے۔ اسی طرح جو کھٹی اشیاء ہیں ان کے استعمال سے بھی کانوں کا مسئلہ بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں میرے کلینک پر تشریف لائیں۔ آپ کے کان کے اندر جو خارش کا مسئلہ ہے، جو ویکس کے پرابلم ہیں، یا جو پردے کا مسئلہ ہے، خون کا آنا ہے یا پیپ کا آنا ہے، اٹوریا جسے کہتے ہیں، اس کا 100% کامیاب علاج کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔